اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص فضل و کرم سے آیت نمبر 160 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی آیات میں ہمیں یاد رکھنا ہوگا تحویل قبلہ اور امتاً وسطاً ایک ٹرننگ پوائنٹ کے بعد موضوعات ہیں وہ تھوڑے بدل رہے ہیں، اور جو امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اوپر جو آئندہ وقت میں آنے والے چیلنجز ہیں ان کا آہستہ آہستہ سے ذکر شروع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنمائیاں بھی ملتی ہیں۔ اب پچھلی آیت نمبر 159 جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں، اس میں مدثر بھائی نے ایکسپلین کیا تھا کہ پچھلی آیت تھی کہ جو چھپاتے ہیں حق کی باتوں کو، اس کے بعد بھی کہ ان کے اوپر سب کچھ واضح کر دیا گیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وہ لعنت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی اس آیت میں۔ ظاہری طور پر تو اہل کتاب، اس وقت کے یہودی خاص کر یا نصارہ، وہ شامل ہیں، لیکن کیونکہ اس میں خطاب جو ہے وہ عام ہے، اس میں خطاب ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یہاں پر عام خطاب کی وجہ سے یہ جو ہدایت ہے یا یہ جو آیت ہے یہ ان تمام قوموں پر یا مذہبوں پر لاگو ہوتی ہے جو قیامت تک آ رہی ہیں یا آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے تو جو مذہب آخری آ چکا وہ شریعت محمدی ہے۔ اور اس تناظر میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آیت ہم پر بھی بہت منوعاً اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے یا امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی جو کوئی چھپائے گا اس بات کو جو اللہ نے حق بنا کر واضح کر بتا دیا اور کسی کے علم میں آ گیا، تو اس کے باوجود اگر کوئی چھپائے گا تو اس کے لیے لعنت ہے اللہ کی۔ یہ اسی آیت کی آگے کنٹینیوشن ہے، اسی آیت کی آگے مطلب تسلسل چل رہا ہے۔ آیت نمبر 160 بھی الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، فاصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، اولئک، وہی لوگ، توبو، میں توبہ قبول کروں گا ان کو، یا میں رجوع کروں گا ان پر، وَأَنَا، اور میں، التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا یا رجوع کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مزید واضح کر دیا
یہ پچھلی آیت میں کہا کہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کی طرف سے جو حق آ گیا اس کو جو چھپاتے ہیں، اور پر اللہ کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو اصلاح کر لیں، ابھی جو توبہ کر لیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا، جنہوں نے توبہ کر لیا، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لی، وہ بینو اور بیان کر دیا، جو چھپاتے تھے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے، جیسے ہے تابو، جس نے رجوع کر لیا یا جو رجوع کرے میری طرف، توبو، میں رجوع کرتا ہوں اس کی طرف۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھیں، تابو جو توبہ کرے، توبو میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ سیم اسی طرح ہے جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ کی طرف ایک بالش چل کر آئے گا، اللہ اس کی طرف اس سے زیادہ، یعنی کہ اس سے زیادہ بڑھ کے آئے گا، پورا بازو آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو ایک قدم چلے گا اللہ تعالیٰ 10 قدم چلے گا، جو چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو جس طرح سے رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں اس کا اجر دیتا ہے اور اس کا رسپانس دیتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ کسی نے اگر دانستہ یا نادانستہ، ٹھیک ہے، جانتے ہوئے یا مطلب جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی حق کی بات کو چھپا کے رکھا، اور بعد میں اس نے توبہ کر لی، اور اپنی اصلاح کر لی، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، وبینو اور کھول کر بیان کر دیا، جو وہ پہلے چھپاتا تھا، یا پہلے کوئی جھوٹ کرتا تھا، یا پہلے کوئی مطلب مس گائڈ کرتا تھا، وہ کھول کے بیان کر دے، یہ کچھ کیا، یا میں نے یہ کہا، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان۔ یہاں پر کیونکہ توبہ کا ذکر آ گیا، ہم حدیث میں انشاءاللہ بہت جلد اگلے ہی چیپٹر میں توبہ کے بارے میں کچھ حدیثیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا ذکر کرتا چلوں کہ توبہ جو ہے، توبہ کی قبولیت، توبہ کیا ہے؟ توبہ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اگر کوئی گناہ کا کام ہو گیا، یا کوئی ایسی زیادتی کا کام ہو گیا جسے اللہ کی شریعت یا اس کے احکام، یا کسی انسان یا کسی شخص کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو گئی، یا کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے کسی کو نقصان ہو گیا، تو اس کی توبہ کرنا، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب یہاں پر دو کیس ہیں، ایک کیس تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ، جو اللہ نے آپ کے اوپر ذاتی طور پر ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، جس میں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح سے جو آپ کے ذاتی اعمال ہیں، جو صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے، یا جو اللہ کے ساتھ ہی ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں، ان میں اگر کسی کو کوئی گستاخی یا کوئی گناہ ہو گیا، اس کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اس کی توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ صدقے دل سے اس کو مطلب اس کی معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس کو وہ دل سے برا جانے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، وہ آئندہ اپنے آنے والی زندگی میں اس کو نہ کرنے کا ارادہ کرے، پکا ارادہ کہ وہ یہ اپنی زندگی میں یہ کام دوبارہ نہیں دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی بشرطے کہ جب وہ اپنے توبہ پر قائم ہے، اوکے۔ اب دوسرا کیس یہ آتا ہے کہ حقوق العباد، کوئی ایسی بات ہو گئی یا کوئی ایسا
معاملہ ہو گیا جس سے کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کو نقصان ہو گیا، تو کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے انسان سے جس کا تعلق ہو گیا، اس میں پھر ایک چوتھی شرط بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ چوتھی شرط ہے کہ جو نقصان پہنچایا گیا یا کسی کو جو دل آزاری ہوئی اس سے معافی طلب کرے، ٹھیک ہے، اس نقصان کو پورا کرے، اور اس کی جو سزا دنیا کے قانون میں یا شریعت کے قانون میں جو بھی سزا جس کا وہ مستحق ہے، اس سزا کو وہ قبول کرے۔ یہ چوتھی شرط ہے جو انسانوں کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ توبہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ جس نے توبہ کر لی کا مطلب یہ تین جو بنیادی ضرورتیں ہیں توبہ کی، وہ پوری کی پوری اس نے پوری کر لی، اور اپنے آپ کو اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آیا، اور جو کچھ وہ چھپاتا تھا اس نے وہ کھل کر بیان کر دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین، آگے بڑھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں پر بھی اوپن ہے، کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جیسے ان المشرکین ابھی آ سکتے، بے شک وہ مشرک لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہے ان الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ موت آ گئی ان پر، اور وہ مر گئے، اور وہ کفارن، کافر تھے، یعنی ان کو موت آ گئی اس حالت میں کہ جب وہ کافر تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، الملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر پچھلی آیت میں توبہ کا مختصر ذکر ہوا۔ توبہ کے ذکر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جب بھی توبہ کی پیشکش رکھی جائے تو ہمیشہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ خالص نیت کے تحت ہو، اپنی اصلاح کی ہو اس نے، اور اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے کسی کو تو وہ کھول کر اس کی وضاحت کر دے، یا اس کا نقصان کا ازالہ کرے، اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پر رکھے۔ یہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، جو شرطیں پوری کر لے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول کرتا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، کہ وہ انکاری تھے، ان کے اوپر، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی، اور والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ اب ہمیں یہاں پر کفر کو بھی دوبارہ یاد دہانی کرنی چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ کفر کا مطلب انکار کرنا ہے، کفر کا مطلب شرک کرنا نہیں۔ شرک کرنا جو ہے وہ ایک سے بھی بدتر کیٹیگری ہے، لیکن کفر وہ ہے انکار کرنا۔ اس چیز سے انکار کرنا، اللہ کی شریعت کے ماننے سے، اس کے کسی بھی حکم سے روگردانی کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ سب انکار کرنے کی کیفیتیں ہیں۔ انکار کرنا ایک حدیث بھی ہے، اس کا متن مجھے اگر بھول نہیں رہا تو نماز کے بارے میں، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ وہاں پر بھی کفر ہے، کفر کا مطلب انکار۔ اللہ نے کوئی حکم دیا، اللہ نے کوئی کھول حق یا بات واضح کر دی، اس کے باوجود اس کو چاہے وہ اپنے الفاظ سے ادا کر کے انکار کرے، یا چاہے وہ اپنے اعمال سے اس کو انکار کرے، کہ وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ کسی کے سامنے اذان ہو رہی، اذان میں بہت واضح الفاظ
आओ यही भलाई है, आओ यही नेकी है, इसी में फलाह है। ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, नमाज की तरफ आओ, इसी में भलाई है और इसी में फलाह है। ठीक है, उसके बावजूद जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ी, जानबूझ के नमाज छोड़ दी या कज़ा कर दी, क्या मतलब? कुफ़्र कर दिया, इनकार कर दिया। जो इनकारी लोग हैं, जो इसी तरह से इनकार करते हुए इस दुनिया से गुज़र गए, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है और फरिश्तों ने और तमाम के तमाम लोगों ने। हमें समझना चाहिए कि छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ जो मतलब जिनका खोल के बयान किया गया है, उसमें जहाँ तक मुमकिन हो हम हम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर कोशिश करें। खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा रहेंगे उसमें। ला यख़फ़फ़ु, वो खालिदीना, यही पिछली आयत का ही तसलसल चल रहा है अभी तक। अल्लाह ताला ने जो जो काफ़िर हो गए और उसी हालत में जो उनको मौत आ गई, तो अल्लाह ताला की, उस पर अल्लाह की, उसके और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फ़ीहा, इसमें, ला युख़फ़फ़ु, नहीं हल्का किया जाएगा, अन्हुमुल अज़ाबु, अन्हुम, उनकी, उनसे, उनके ऊपर से, अल अज़ाबु, अज़ाब, वला, और ना हम वो, युनज़रून, मोहलत दिए जाएँगे, ना ही उनको नज़रे करम की जाएगी। अब खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा इसमें रहेंगे। किसमें रहेंगे? यहाँ पर ज़िक्र हुआ कि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, यानी अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। उसके बाद फ़ौरन ज़िक्र हुआ खालिदीन फ़ीहा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। यानी वो इस लानत की जो लानत की जो कंडीशन है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है? तो इसमें क़यामत का ज़िक्र भी आ सकता है कि अगर उनको सज़ा हो गई और वो दोज़ख में धकेल दिए गए, तो उसमें हमेशा रहेंगे। या जो उनकी उनकी पिछली आयत के मुताबिक जो लानत की गई उन पर, तो वो लानत हमेशा उनके लिए कायम रहेगी। वो हमेशा इसी लानत में रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु, और नहीं हल्का किया गया, ख़फ़ीफ़, हल्का, ख़फ़फ़ु, ख़फ़ीफ़ को कहते हैं, हल्का करने को कहते हैं, कम करने को कहते हैं, कम होना ख़फ़ीफ़। ठीक है? ला युख़फ़फ़ु, नहीं हल्का किया जाएगा, नहीं कम किया जाएगा, नहीं कमी लाई जाएगी, अन्हुम, उनके ऊपर, अज़ाबु, अज़ाब में, जो उनके ऊपर अज़ाब आ रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसमें कमी नहीं लाई जाएगी। वला, और नहीं वो, युनज़रून, युनज़रून, वो मदद किए जाएँगे, नहीं, वो मोहलत दिए जाएँगे, या उनके ऊपर नज़रे करम की जाएगी। उनको नहीं देखा जाएगा कि वो किस हालत में है। जिस भी हालत में है, वो हमेशा उसी हालत में ही मतलब अज़ाब सहते रहेंगे। तो मोह ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी, ना ही कोई उनको तरफ देखेगा। तो जिस अज़ाब में वो पिस रहे हैं, वो उसी अज़ाब में पिसते रहेंगे। अगली आयत की तरफ चलते हैं। व इलाहुकुम, व इलाहुकुम, और तुम्हारा इलाह, और तुम्हारा माबूद, व इलाहुकुम, और तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इलाह, इलाहुम वाहिदुन, एक ही महबूद है, वाहिद माबूद है। ठीक है? और तुम्हारा माबूद वाहिद माबूद है। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई माबूद, इल्ला, मगर, हुआ, वो, अर्रहमानु, नहायत मेहरबान, अर्रहीम, रहम करने वाला है। अब आयत नंबर 163 में बहुत वसाहत है, बहुत वुसअत है। इसमें पहले हिस्से में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा माबूद वाहिद माबूद है, यानी अल्लाह जो इलाह है, वो वाहिद है, वो अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इसके अलावा
کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر اس کے، ٹھیک ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہی ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اب الہ جو ہے، الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، اس کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے احکام کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے احکامات کے مطابق جتنے حد تک ممکن ہے سب ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس اللہ کی طرف، اس ہستی کی طرف جس طرح اس نے ذکر کیا، جس طرح اس نے حکم کیا، اس طرح سے اس کی بندگی کرنا، یہ الہ ہے، معبودیت ہے، عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف تمہارا معبود واحد معبود ہے، یعنی ایک ہی معبود ہے جو کائنات کا برحق مالک ہے، نہیں معبود کوئی اس کے سوا مگر هو الرحمن الرحیم، وہ یعنی اللہ جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا مختصر کا ذکر ہم نے سورہ بسم اللہ جو پڑھی ہم نے سورہ فاتحہ کے شروع میں، اس میں ذکر ہوا تھا الرحمن اور رحیم دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے، دونوں میں رحمت کا مادہ ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ اس کی شدت ہے، رحمانیت کی، رحم کی شدت، رحم کی کوانٹٹی یعنی کہہ لیں بہت زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کی ہمیشگی ہے، ہمیشگی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، اس کی مدت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی کے حساب سے بہت زیادہ، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، یہ دونوں اکثر ایک ساتھ آتی ہیں صفتیں اللہ کی، جس سے اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی رحم کرتا ہے اور بہت لمبی مدت تک اور ہمیشہ کے لیے بھی رحم کرنے والا ہے۔ میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں پچھلی آیات کا کہ کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 164 اور 165 جو ہے، وہ دو آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی معنی خیز ہیں، اور اس میں مطلب تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کا صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم ہے 5-7 منٹ میں، کل اس کی فردر جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت خوبصورت آیتوں میں سے ایک آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمیں بیان کی ہیں، ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس آیت میں بیان کی، اور اس آیت میں ایک ہی آیت میں بہت ساری نشانیاں ہمارے لیے آیات بیان کی، جو اس کے علاوہ کسی دوسری آیتوں میں اتنی زیادہ تعداد میں نشانیاں جمع بہت کم کی گئی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ بے شک فی میں خلقی آسمان، خلقت میں، تخلیق میں، السماواتی آسمانوں کی، یعنی بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین، والارض اور زمین، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اختلاف کرنے میں، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے الٹ چلنا، ایک دوسرے کے اپوزٹ رہنا، ایک دوسرے کے پیچھے رہنا، واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں یا اختلاف کرنے میں یا بدل کر آنے میں، اللیلی والنہاری، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، الفلکی اور کشتیوں میں، ان کشتیوں میں، اللاتی جو تجری بہتی ہیں یا چلتی ہیں،
बहरी बहर में समंदर में बिमा इसके साथ यनफाउ नफा देती हैं वो यनफाउ नफा देती हैं नास लोगों को वो कश्तियां जो हैं इसके साथ वो कश्तियां जो समुंदर में बहती हैं समुंदर में चलती हैं और लोगों को नफा देती हैं वमा और जो अंजला उतारा नाजल किया है अल्लाह ने मिनस समाई आसमान से मिम्माइन पानी में से आहिया फिर जिंदा किया बिही इसके साथ अर्जा जमीन को बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद वबअस बाद मौतिहा उसके मुर्दा होने के बाद उसकी मौत के बाद बस्सा और फैला दिया उसमें फैला दिया फीहा उसमें मिन कुल्ले हर तरह के हर किस्म के दाब जानदार मखलूक चिरिंद परिंद जानवर जानदार तशरीफ और चलना रियाह हवाओं का और हवाओं का चलना हवाओं का गर्दिश करना इसमें वस्सहाबी और बादल अलमुसख्खर जो मुसख्खर कर दिए गए जो मुअल्लक कर दिए गए बैन समाई आसमान वल अर्जी और जमीन के दरमियान बैन दरमियान असमाई आसमान वल अर्जी और जमीन आसमान और जमीन के दरमियान जो बादल मुअल्लक कर दिए गए आयातिन यकीनन निशानियां हैं लिकौमिन उस कौम के लिए उस ग्रोह के लिए याकिलून जो अकल रखते हैं। अब ये आयत है इस आयत में बहुत सारी अल्लाह ताला ने निशानियां बयान की हैं हम कल इंशाल्लाह मुख्तसर अल्फाज में उनको समझने की कोशिश करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने ये निशानियां यहाँ पर क्यों बयान की। हमें पिछला जितना हम तक आ चुका अब तक सूरह बकरा में वो पूरा जहन नशीन रखना चाहिए और आइंदा जो आने वाले जो बातें हुई जो फ्यूचर के बारे में बातें हुई वो भी हमें जहन नशीन रखनी चाहिए और उन सब को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने ये हमें कुछ अपनी आयात कुछ उसकी नेमतें जो है उनमें से कुछ का जिक्र किया उसकी नेमतों में से कुछ का जिक्र इस आयत में किया जिसको हम इंशाल्लाह कल थोड़ा सा तफसील से देखेंगे और इस आयत का क्या असर होगा वो भी हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है इसी मौजू तक हम रुकेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मजलिस की दुआ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर जो है क्लास बंद हो जाती है तो मजलिस की दुआ जो है वो मिस हो जाती है। तो मजलिस की दुआ जो है वो बहरहाल ज़रूरी है। तो जितना बयान किया अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक के और उसमें अगर कमी बेशी हो गई तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें उसकी तरफ रुजू करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो ज़रूर सामने आए। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। वाइयका। पिछली क्लास में एक सिस्टर ने सवाल किया था, वो सिस्टर शायद आज नहीं है यहाँ पर, नीयत के बारे में और उम्मीद के वो सवाल का जवाब जुमेरात को जो क्लास हो रही थी रात को उसमें उसका जिक्र दोबारा हुआ और उम्मीद है कि वो जवाब जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप सब लोग भी अगर तो मतलब आप जुमेरात की क्लास में जो शामिल नहीं होते तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर की जाती है ग्रुप में। उस ग्रुप में अगर किसी को चाहिए या कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको वो रिकॉर्डिंग जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। वो दौरा कुरान चल रहा है जो इंशाल्लाह रमज़ान तक जैसे चलता रहेगा
اور رمضان میں پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، تو اس دورہ قرآن میں بھی شامل ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی کسی کا پوائنٹ ہے ایڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اجازت چاہیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل آئیں گے ایک نئے سیشن اور ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جوڑے رکھے، اور جو ہم تھوڑا بہت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب ہدایات پر جس حد تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے اور عمل صالح کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام سر علیکم۔ جی یہ جمعرات کو اور شام کو بھی ہے پروگرام؟ جمعرات کو اور ہفتے کو شام کو کلاس ہوتی ہے، دورہ قرآن چل رہا کتنے ہے، بجے؟ اور شام کو پاکستان کے 9 بجے، پاکستان کے 9 سے لے کے 10:30 بجے تک ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ پھر کوسچن آنسر سیشن بھی ہوتا ہے۔ تو اگر چاہیے تو میں اس کا گروپ لنک جو ہے نا وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، جس کو ٹھیک ہے، کلاس لینی ہو ہر جمعرات کو اور ہفتے کو ہوتی ہے شام کو، اور اس کے ٹھیک علاوہ وہ رمضان میں پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ رمضان کے اندر وہ قرآن مجید کا جو ہے نا دورہ وہ ختم ہو سکے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اوکے، چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔